تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل تہجد پڑھتے، توبہ و استغفار، تسبیح و تحمید اور دعا الہا جاری کرتے ہیں، یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کے امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے عتاب و غضب اور مواخذہ عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پردہ ہو جائیں، جیسے بے عمل اور بد عمل لوگوں کا شیوہ ہے، اور نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہی مایوس ہو جائیں کہ یہ مایوسی بھی کفر و دلالت ہے۔ اتفاق میں صداقت، واجبہ زکوٰۃ اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ نفس نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں، جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ السجدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہوگا۔ مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز و کرام کے مستحق، اور فاسق و کافر تعزیز و عقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ اس مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا ہے، مثلاً سورہ جاثیہ 21، سورۃ صاد 28، سورۃ حشر 20 وغیرہ۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ نزلا بما كانوا یعملون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو، یعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے،
تو فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔ یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، بہرحال اس میں مکذبین کی ذلت اور رسوائی کا جو سامان ہے وہ مخفی نہیں۔ وَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بلا یقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ عذاب ادنا چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے، یا قحط سالی سے جو اہل مکہ میں مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و شرک اور معصیت سے باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان و اطاعت کے موجب ہیں، جو شخص ان سے اعراض کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس سے مراد کتاب تورات ہے یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْفِقُونَ۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیات سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے امر کے بجا لانے اور ترک و اجر میں، اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کی اتباع میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا ان کے صبر کرنے اور آیات الہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فیض کیا، لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیلی و تعریف کا ارتکاب شروع کر دیا تو ان سے یہ مقام سلب کر لیا گیا، چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پھر ان کا عمل صالح رہا نہ ان کا اعتقاد صحیح۔ ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب ہے باہم برپا تھا۔ ضمناً وہ اختلافات بھی آ جاتے ہیں جو اہل ایمان اور اہل کفر، اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں۔ چونکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے، اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہے
کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر و باطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکینہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ یعنی پچھلی امتیں جو تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے؟ البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کی تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے اگر ایمان نہ لائے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجروز ونخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر باز زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں، نالوں اور وادیوں کا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ ارض جرز، بنجر اور بے آباد علاقوں کی طرف بہا کر لے جاتا ہے، اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جو انسان کھاتے ہیں، اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے وہ جانور رکھ لیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ مراد نہیں بلکہ عام ہے جو ہر بے آباد، بنجر اور چٹیل زمین کو شامل ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ اس فیصلہ فتح سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے؟ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینظرون۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اس یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے جہاں ایمان قبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ فتح مکہ کا دن مراد نہیں، کیونکہ اس دن تو طلقہ کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً 2000 تھی۔ ابن کثیر طلقہ سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزیر کی بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظلمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی ان مشرکین سے اعراض کر لیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کریں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اتبعوا ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو اعرض عن المشرکین۔ سورۃ انعام 106۔ آپ خود اس طریقت پر چلتے رہیں جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف
خیال نہ کیجیے، یعنی اللہ کے وعدے کا وہ کب پورا ہوتا ہے اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا ہے، وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور ان کی دعوت ختم ہو جائے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل و خوار کیا یا ان کو آپ کا غلام بنا دیا۔